صل على سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
ہمارا جو عنوان چل رہا ہے عظمت صحابہ اور سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری دنیا میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان اور اسلام حضرات انبیاء کا ہے۔ حضرات انبیاء کے بعد تمام حضرات انبیاء کی امت میں، یہاں تک کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ایمان اور اسلام اور کسی کی زندگیاں اللہ کو بے حد پسند تو وہ حضرات صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کے اعمال ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور کی امت کے صحابہ کے بعد کے تمام مومنین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے سامنے رکھ کر دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد کے تمام مومنین اور مسلمین سے، کافرین منافقین ان سے نہیں، مومنین سے مطلب میرے سے اور آپ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ایمان کو، تمہارے اسلام کو، تمہارے اعمال کو، سب کو میں حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے سامنے رکھ کر دیکھوں گا۔ تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کے مطابق نکل کر آ جائے تو پھر تمہارا بیڑا پار کر دوں گا۔ کیا بات ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، ایسے سوالات کرنے کی اجازت بھی ہے اور اس کے جوابات بھی الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر چاہے تو اس وقت یہ کر سکتا ہے کہ مولانا ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان حضرات انبیاء کا ہے، تو پھر امت کے ایمان کو انبیاء کے ایمان کے سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا، لیکن صحابہ کے ایمان کے سامنے رکھ کر دیکھا کیوں جائے گا، جبکہ امت کو، صحابہ کو ایمان حضرات انبیاء سے اور بالخصوص و بالاخص میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، تو پھر وہاں رکھ کر دیکھنے کے بجائے صحابہ کے سامنے رکھ کر دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آیا سوال سمجھ میں؟ اللہ کے بعد آقا اور حضرات انبیاء ہی اصل ہیں۔
امت کا ایمان اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ایمان کے سامنے رکھ کر دیکھنا ہے، انبیاء کے ایمان کے ترازو میں تولنا ہے، لیکن تولتا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان۔ اس کا بہترین جواب حضرات علماء کرام نے دیا ہے کہ انبیاء کا جو ایمان ہے وہ بہت ہی پختہ ایمان ہے۔ حضرات انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات پر اور حق پر ذرا بھی شک نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرات انبیاء پہلے ایمان سے باہر تھے اور بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، ایسی بات بھی نہیں۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے اور پیدا ہونے کے بعد بھی نبی، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا تب بھی وہ نبی۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کا جو ایمان ہے نا، توجہ کے ساتھ، یہ ایک علمی بات ہے، میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ہے وہابی تحفہ، ایک ہے کسبی تحفہ، ایک ہے وہابی علم، ایک ہے کسبی علم، ایک ہے وہابی عطا، ایک ہے کسبی عطا۔ یہ جملے پہلے سن لیں، اس کے بعد میں تحقیق تفسیر تعریف کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بغیر کسی محنت کے کوئی چیز دیتے ہیں اور کسی کو محنت کے بدلے دیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے محبوب۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی محنت کے دے دیتے ہیں اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی محنت کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ دونوں طریقے میں دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، راستے الگ ہیں۔ ایک راستہ بغیر محنت کے ملنے والا، ایک راستہ محنت کے ساتھ ملنے والا۔ جو محنت کے بغیر ملتا ہے اسے کہتے ہیں وہابی عطا، جو محنت کے ساتھ ملتا ہے اسے کسبی عطا، جو محنت کے ساتھ ملتا ہے اسے کہتے ہیں وہابی علم، جو محنت کے ساتھ ملتا ہے اسے کہتے ہیں کسبی علم۔ محنت کے بغیر ملنے والے جو تحفے ہوتے ہیں وہ وہابی تحفے ہوتے ہیں، محنت کے ساتھ ملنے والے جو تحفے ہوتے ہیں وہ کسبی تحفے ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کو جو ایمان ملا ہے، حضرات انبیاء کو جو نبوت ملی ہے، حضرات انبیاء کو جو رسالت ملی ہے، وہ سب کے سب وہ ڈائریکٹ وہابی ہے۔ حضرات انبیاء کے ایمان میں حضرات انبیاء کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، حضرات انبیاء کی نبوت میں حضرات انبیاء کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، حضرات رسل اور حضرات انبیاء کی رسالت میں حضرات انبیاء کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کا انتخاب کیا اور انسانوں میں حضرات انبیاء کا انتخاب کر کے بغیر کسی محنت کے اٹھا کر دے دیا ہے، تو پھر ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، وہ اولیٰ ہے، وہ افضل ہے، وہ اکمل ہے، وہ اتم ہے۔ ان کو انسانیت کی جماعتوں سے الگ کر کے اعلیٰ مقام پر رکھ دو۔ لیکن حضرات صحابہ کا ایمان الحمدللہ کسبی ایمان ہے، حضرات صحابہ کا علم کسبی علم ہے، حضرات صحابہ کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ کسبی نعمتیں ملی ہیں۔ ڈائریکٹ ان کو ایمان نہیں ملا ہے، نبی کے صدقے ملا ہے، ڈائریکٹ ان کو علم نہیں ملا ہے، نبی کے صدقے ملا ہے۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کو نبی کے صدقے ملی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کافرین کے گھر میں پیدا ہوئے،
مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے، منافقین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بہت سارے صحابہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ کو جانتے تک نہیں تھے، نبی کو جانتے تک نہیں تھے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، اعمال میں بہت سارے ایسے اعمال میں مبتلا تھے جس کو بیان کرنے سے شاید آپ کے عقیدوں میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ ایسے لوگ پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوئے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا، پیغمبر کی تبلیغ کو قبول کیا، پیغمبر کے بیان کو قبول کیا، پیغمبر کی تقریر کو قبول کیا، پیغمبر کی نصیحتوں کو قبول کیا، پیغمبر کی باتوں کو قبول کیا، اور انہوں نے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑا، پرانے دین کو چھوڑا، پرانے ریلیجن کو چھوڑا، پرانے رسومات کو چھوڑا، پرانے طور طریقوں کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ اور ایک بات غور کے ساتھ سنو میرے پیارو، ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ کچے نہیں تھے، ایمان پہ 100% اتر کر آ گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ کچے نہیں تھے، 100% اتر کر آ گئے، ان کو پورے 100 نمبر ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پیپر کو اور ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو یہاں رکھوں گا، تمہارے ایمان کو، تمہارے اسلام کو یہاں رکھوں گا۔ تمہارا ایمان اگر صحابہ کے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایمان نہیں دیا، تم کو بھی کسی نہ کسی واسطے سے ایمان ملا، تم کو بھی کسی نہ کسی واسطے سے اسلام ملا، تم کو بھی ہدایت کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا۔ جیسے صحابہ کو ایمان کسبی ملا، ویسے تم کو بھی ایمان کسبی ملا، صحابہ کو علم کسبی ملا، تم کو بھی علم کسبی ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسبی علم والوں کو میں رکھوں گا، اس میں صحابہ کو نمونہ بناؤں گا، تمہارے ایمان کا امتحان لوں گا۔ تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کے مطابق آ گیا تو جملہ یاد رکھنا محبوب صاحب، تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کے مطابق نکل کر آیا، بیڑا ہی پار نہیں ہوگا، صحابہ کا جو نتیجہ ہوگا وہی نتیجہ تمہارا بھی ہوگا۔ صحابہ کو جو ملے گا تھوڑے فرق کے ساتھ تم کو بھی ملے گا، صحابہ کو میں جو دوں گا تھوڑے فرق کے ساتھ وہ تم کو بھی دوں گا، کیونکہ تمہارا ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان کے معیار کے مطابق ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ انداز میرا نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے لوگوں اگر تم ایمان لے کر آؤ ایسا جیسے صحابہ نے ایمان لے کر آئے، اور ایمان پر تم ایسے ہی ثابت قدم رہے جیسے صحابہ ایمان پر ثابت قدم رہے، اور تمہارا ایمان ایسا ہو جیسے صحابہ کا ایمان ہو، تو تب جا کر تم کو ہدایت کی سند ملے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ سنتے جاؤ، دل دماغ میں بٹھاتے جاؤ، اس پر ثابت قدم رہو۔ تمام حضرات علماء کرام اسی فکر کو لے کر بیان کرتے ہیں کہ سننے والا پہلے سمجھ جائے، اس کے بعد اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھ لے۔ بات فضیلت کی ہو تو فضیلت پر عمل کر لے، بات عمل کی ہو تو عمل کر لے، بات اگر عقیدے کی ہو تو اس کا عقیدہ بن جائے۔ اسی فکر کے ساتھ تمام عالم اسلام کے وارثین انبیاء حضرات علماء بیان کرتے ہیں، تو یہ عاجز بھی اسی نیت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ تمام تفاسیر کو تھوڑا 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 کر کے ہر جمعہ بیان کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ امت کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں سنو۔ آج لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں،
صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ پر تبصرہ کرتے ہیں، صحابہ پر مناظرہ کرتے ہیں۔ پوائنٹ توجہ کے ساتھ سنو، بڑی قیمتی باتیں انشاءاللہ تعالی آنے والی ہیں، اس بات کو پہلے سنو۔ ہے نا آج صحابہ پر تبصرے، صحابہ پر تنقید، صحابہ پر بحثیں، صحابہ پر مناظرے جو کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کے فوراً بعد کے لوگ، جماعتیں بدلتی ہیں نا، خاندان بدلتا ہے نا، صحابہ کے فوراً بعد کے اگر یہ لوگ ہوتے تب بھی ان کی بات قبول نہ ہوتی۔ آدھا جملہ سنتے ہی شاید تمہارے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ اگر صحابہ کے فوراً بعد ہوتے تو تب بات قبول کی جا سکتی، تب بھی نہیں۔ صحابہ کا زمانہ اگر یہ دیکھے ہوتے، نبی کو نہیں دیکھے، صحابہ کو دیکھے، نبی کو دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کے دیکھنے والوں کو تابعین کہتے ہیں، تابعین کے دیکھنے والوں کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ نبی کے دیدار کا اثر تبع تابعین تک پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری فضیلتوں سے تو نوازتے ہیں، دیدار محمد کی فضیلت وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، حالت ایمان پر اس کا انتقال ہوا، پیارے آقا فرماتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حرام کا لفظ آیا ہے۔ دونوں کے درمیان جوڑ ہی ہو نہیں سکتا، ویسے حکم کو حرام کہتے ہیں۔ شراب حرام ہے، مسلمان کا شراب سے جوڑ نہیں ہو سکتا، ایسے حکم کو حرام کہتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سور حرام ہے مسلمان کے لیے، نہیں کھا سکتا، نہیں پال سکتا، نہیں رکھ سکتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرو سور سے۔ اور حیا کے عنوان پہ اکرم صاحب میں نے کتاب پڑھی، اس کے اندر لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ عنوان سے ہٹی ہوئی بات ہے لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ حیا کے عنوان پر لکھا ہے، غیر عورت کو دیکھنا تو سور کے دیکھنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ کبھی شرم اور حیا کے عنوان پہ بات آ گئی تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سن لیں گے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، اس سے ایمان کی اہمیت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ بے اہمیت چیز ایمان ہی بن چکی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک وہ چپل جو ہمارے چپلوں کی لسٹ میں تیسرا چوتھا نمبر ہوگا، اس چپل کی مسجد کو آتے ہوئے یا کہیں اور جاتے ہوئے کہیں چھوڑنے کا اتفاق پڑتا ہے تو چھوڑتے ہوئے اس چپل کی حفاظت کی جتنی فکر ہوتی ہے اتنی فکر بھی ہم کو ہمارے ایمان کی حفاظت کی نہیں ہوتی۔ بات صحیح ہے عبد الواحد صاحب؟
ایمان شرط ہے، ایمان وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ پیارے آقا نے صحابہ کو سبق دیا، تم کو جلا دیا جائے جل جاؤ، لیکن ایمان کا سودا نہ کرو۔ مار دیا جاتا ہے تو مر جاؤ، شہادت نصیب، لیکن ایمان کا سودا نہ کرو۔ آج وہی چیز سب سے زیادہ بے وقت بن چکی ہے خاص لوگوں کے درمیان۔ اور مجھے کہنے دو، جن کے پاس کرسیاں ہیں ان کے پاس آج اکثر لوگ، اکثر کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں تاکہ میرے اوپر حملے ذرا کم ہو، غریب کی جورو سب کی بھابھی کا قصہ ہو گیا ہے۔ حق بھی بولو، گالیاں بھی سنو، حفاظت کا کام بھی کرو اور حفاظت سے باہر بھی ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ بے وقت چیز ہے ایمان اس وقت۔ وہ لوگوں کے پاس جن کے پاس، اکثر لوگوں کے پاس کرسیاں ہیں، ان کے کرسیوں کے سامنے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن کے پاس دولت ہے ان کے نزدیک اکثر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں۔ مریں گے تو پتہ چلے گا ایمان کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، بغیر محنت کے مل گیا الحمدللہ یہ تحفہ۔ پتہ نہیں کہ ہمارے باپ داداؤں میں کس کو سب سے پہلے محنت کے ساتھ ایمان نصیب ہوا۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ ہندوستان میں جو بھی ہیں ان میں سے شاید کہ کوئی صحابہ کا اولاد ہو۔ لیکن ہمارے بڑے اور بڑے اور بڑے 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 کہیں اور جاتے ہیں تو پھر ان میں سے پہلے کس کو ایمان ملا، واقعتاً اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ صرف بابا کو دعا نہیں کرنا، دادا کو بھی دعا کرنا، پر دادا کو بھی دعا کرنا، اکھڑ دادا، ان کے دادا، ان کے دادا، جہاں تک ایمان کا سلسلہ ہے دعا کرنا چاہیے۔ انہی کا تو خون ہے، بدل بدل کر ہم تک پہنچا ہے، اور ہماری اور نسلیں جائیں گی انہی کے خون کا نتیجہ ہوگا۔ صرف بابا کو دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ دادا کو دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دادا کا باپ بھی ہمارے لیے دادا اور باپ ہے، اس کا باپ بھی ہمارے لیے تو باپ اور دادا ہے۔ میرے رب کی قسم میں جب بھی دعا کرتا ہوں میرے ابا حضور کو، میری امی جان کو، میں ان کے باپ داداؤں کے بڑے بڑے سلسلے تک دعا کرتا ہوں۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کی پہلے حفاظت کرو۔ اسے بچانے کے لیے جس کو قربان کرنے کا موقع ملے اسے قربان کر دو پیارو، اسے قربان کر دو، اسے قربان کر دو۔ یہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور پچھلے دور کے مسلمانوں کی باتیں ہیں۔ وقت آنے پر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، گھر بار کو قربان کیا، کھیتیاں باڑیوں کو قربان کیا، تخت و تاج کو قربان کیا، عزت اور آبرو کو قربان کیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کہ ان زبانوں پہ کون سے کیڑے پڑیں گے، کیا ہوگا ان زبانوں کا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، توجہ، کچھ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو جواب کیا آتا ہے معلوم؟ جواب آتا ہے کہ مولانا آج کے زمانے میں اتنے باریکیوں پر چلنا مشکل ہے، کم سرس کر لینا مولانا۔
یہاں آگے تو یہ سب کرنا پڑتا مولانا، بولتے نہیں بولتے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھتا تو یہ نہ بولتا، حدیث پڑھتا تو یہ نہ بولتا، اسلام جانتا تو یہ نہ بولتا، ایمان جانتا تو یہ نہ بولتا، اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا تو یہ نہ بولتا، علماء کی صحبت میں بیٹھتا تو یہ نہ بولتا، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھروسہ ہوتا تو یہ نہ بولتا، حشر کے میدان پر یقین نہ ہوتا تو یہ نہ بولتا، اللہ کے دربار کی حاضری پر ایمان ہوتا تو یہ نہ بولتا۔ یہاں آگے تو سب کرنا پڑتا مولانا، ہمارے دل میں ہے نہیں ایمان۔ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے صاف طور پر، کبھی باہر کا اثر اندر پڑتا ہے، کبھی اندر کا اثر باہر پڑتا ہے۔ اندر ایمان ہے، باہر کفر کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اور اندر ایمان رکھ کر باہر اگر کفر میں مبتلا ہو جائے تو باہر کے کفر کا اثر اندر بھی پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسکن پرابلم کا اثر اندر کے اعضاء اور پارٹس پر بھی پڑ جاتا ہے، کبھی باہر کا اثر اندر پڑتا ہے، کبھی اندر کا اثر باہر پڑتا ہے۔ جب تمہاری طبیعت یہ بتاتی ہے تو اس سے زیادہ درجہ ایمان کا ہے۔ ایمان بھی یہی کہتا ہے، اندر پر بھروسہ کر کے باہر آزاد نہ ہو، باہر پر بھروسہ کر کے اندر آزاد نہ ہو۔ تم باہر بھی سنبھالو، اندر بھی سنبھالو، اندر بھی سنبھالو، باہر بھی سنبھالو۔ دونوں چیزوں کے سنبھالنے کا نام ہے ایمان۔ میں ایک صاحب کو فون کیا، جہاں میری طاقت ہے، کیونکہ حق بات پہنچانے کے 3 راستے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ جب تم کسی منکر کو دیکھو تو تم اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو تم اپنے زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس عمل کو برا سمجھ جاؤ، یہ تمہارے ایمان کی سند ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کسی بھی قسم کے کفر کو دیکھو، شرک کو دیکھو، بدعت کو دیکھو، بے حیائی کو دیکھو، گناہ کو دیکھو، بڑا ہو کہ چھوٹا، پہلے اسلام، ایمان، اللہ، رسول فرماتے ہیں تم اپنے ہاتھوں سے روکو، تم اپنے ہاتھوں سے روکو۔ جہاں تم کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہاں تم کو ہاتھ سے روکنا ہی پڑے گا۔ جہاں تم کو کسی برے کام کو روکنے کی طاقت اللہ نے تم کو تمہارے ہاتھوں میں عطا کیا ہے تو وہاں تم کو اس کام کو ہاتھوں سے روکنا ہی واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم زبان سے روکو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، یہ تمام باتیں آ جائیں گی۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس صورت میں اس برے کام کو، اس غلط کام کو، اس حرام کام کو، اس شرک والے کام کو، اس کفر والے کام کو، اس غلیظ کام کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کام کو برا سمجھ جاؤ، یہ بھی تمہارے ایمان کی گارنٹی ہے۔ اب ہم میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں آئندہ چل کر اس چینل کے ذریعے سے جہاں تک بات جاتی ہے ان تمام سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے تنہائی میں 5 منٹ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو کہ ان 3 طاقتوں میں سے ہمارے پاس کون سی طاقت ہے۔ کریں گے، عمل کریں گے، اپنا محاسبہ کرو ان 3 طاقتوں میں سے ہمارے پاس کون سی طاقت ہے، اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالو کہ ہم نے کس طاقت کا استعمال کیا ہے۔ نہیں ہے آج کیا حال ہے معلوم؟ صحابہ سے بات کرتے کرتے یہاں آیا ہوں میں،
صحابہ پر تنقید کرنے والے، تبصرہ کرنے والے، زمانہ پھر ہمارا زمانہ عنوان ذہن میں رکھے میرے پیارو۔ اللہ کا فضل، نبی کا صدقہ، آپ حضرات جس توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل دماغ کے اور مطالعے کے، میرے جذبات کے، میرے خواہشات کے جو جائز ہیں دروازے کھول دیتے ہیں۔ میں بہت دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ لوگوں کو، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج حال کیا ہے معلوم؟ حبیب صاحب، بیٹا یا تو کفر کر رہا ہے، یا تو شرک کر رہا ہے، یا تو بدعت میں مبتلا ہے۔ یہ ایمانیات کی باتیں ہیں۔ اب آئیے اخلاقیات کی طرف۔ بیٹا زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری میں مبتلا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فلاں اور فلاں کام کر رہا ہے۔ باپ کے پاس کون سا ایسا باپ ہے جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو؟ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو وہ باپ بن کر بھی بے فائدہ ہے، وہ باپ بن کر بھی بے فائدہ ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے بچوں کو مارو مت، شاگردوں کو مارو مت، تربیت میں مارو مت۔ یہ ایمان اور اسلام پیارے آقا کے شریعت کے خلاف ہے۔ تربیت میں مارنے کی اجازت ہے، تربیت میں سزا دینے کی اجازت ہے۔ ہاں، مارنے کی ایک حد تو ہے ضرور، لیکن صاف مارنے سے روکا نہیں گیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ مارے بچوں کو، یاد رکھو کہ وہ بچے مار کھائے بغیر کبھی بنتے نہیں ہیں۔ آج بھی ہمارے جسموں میں ہمارے باپ کی تربیت کے نشانات قسم اللہ کی ہیں۔ آج بھی ہمارے جسموں میں ہمارے اساتذہ کی تربیت کے نشانات ہیں۔ ہم کبھی استاد کی شکایت باپ کے سامنے نہیں کیے اور باپ کی شکایت ماں کے سامنے نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہتا ہوں کہ ان ماروں کے صدقے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ آج ہمارے بچے صغیرہ گناہ میں نہیں، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں۔ وہ باپ کو تو تہجد میں موت کی دعا مانگنا ہے، جو اپنے بچے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ توجہ، جس کے پیٹ میں اولاد ہے، صاحبان اولاد، بچے والے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سخت جملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ تمہارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے، تمہارے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دے۔ بچوں کو انڈے، گوشت، مرغی اور فالودہ، کسٹرڈ، فلاں اور فلاں کھلانا، اور ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر رکھنا، اور ان کے لیے ان کی چاہتوں کی سواریاں دینا، یہ باپ ہونے کی علامت نہیں، یہ باپ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ باپ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، یہ باپ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر بچے کو عمارتیں تعمیر کر کے اسٹاک کرنے والا باپ ہے تو پھر اس غریب کو کیا آپ باپ نہیں کہیں گے جو پپئی بیچ کر اپنے بچوں کو پالتا ہے؟ اس باپ کو باپ نہیں کہیں گے جو روزانہ 200-300 روپے کے لیے خون کی لالی کو جسم کے باریک سوراخوں سے پسینے کی طرح بہا کر اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ بچوں کے لیے بیلنس جمع کرنا، عمارتوں کا قائم کرنا، اپنا پلیٹ فارم مضبوط کر کے بچوں کے لیے تیار کرنے والا باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی نے کیا فرمایا؟ یتیم وہ بچہ نہیں جس کا باپ مرتا ہے، یتیم وہ بچہ ہے جس کے باپ سے بچے کو تربیت حاصل نہیں ہوتی۔ جو باپ
اپنے بچے کو علم سے دین سے آراستہ نہیں کرتا، تربیت نہیں کرتا، وہ بچے کے سر میں باپ کا سایہ رہ کر بھی وہ بچہ، خدا کی قسم حضرت علی نے فرمایا کہ یتیم کہلایا جائے گا۔ کیا بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تربیت نہیں کرتے ہم۔ تربیت کے لیے باپ مارا تو ماں دیوار بن کر آ جاتی، ماں ماری تو بابا دیوار بن کر آ جاتا۔ چل رہا ہے نہیں؟ اس کی وجہ سے صحیح تربیت کے موقع پر اگر کوئی سفارش کرتا نہیں، وہ گھر میں کبھی تربیت نہیں ہوتی۔ کیا مولانا؟ صحیح تربیت کے لیے اگر کوئی ماں آ گئی صحیح تربیت کرنے کے لیے، باپ خاموش رہنا۔ اگر انہیں ماں ہے تو انہیں باپ ہے، اگر انہیں باپ ہے تو انہیں ماں ہے۔ اس کی زندگی میں اس کا جتنا حصہ ہے اتنا ہی اس کا حصہ ہے۔ دونوں کی شفقتوں کو تول کر نتیجے نبت نکالو۔ ماں اگر وہ ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ دونوں طرف فضیلتیں ہیں۔ بابا ہمارے تو تمہیں جنے کا جی میں رکھی سو پیٹ میں 10 مہینے نہیں رکھنا تھا، دے ڈالنا تھا، ہمیں رکھ لیتے تھے۔ یہ کیا جملے ہیں؟ ہمیں رکھے تھے 10 مہینے، ہمیں درد 250 کیسا پالے ہم نے معلوم نہیں، تمہیں مارتے سو ادھر انہیں آ جاتی، انہیں مار تربیت کے لیے مارتی ہے۔ یہ خون میرا، ہمیں کون بنے؟ گٹر کا بول کر تربیت ہو، تربیت ہو، تربیت اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ میں جہاں سے آیا وہ موضوع میرے ذہن میں موجود ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ بات آ رہی ہے تو عرض کرتا چلوں، بگڑتی ہوئی نسلوں کو دیکھ کر تو میرا دل روتا ہے۔ قسم میرے اللہ کی، میرے قسم پر بھروسہ کرو، میرے درد پر بھروسہ کرو، میری فکر پر بھروسہ کرو، حضرات علماء کے درد پر، حضرات علماء کی فکروں پر بھروسہ کرو۔ بگڑی ہوئی نسلوں کو دیکھتا ہوں، کیا عمر ہے سگریٹ پینے کی؟ سگریٹ تو پینا نہیں 100 سال کا بھی ہو جائے، یہ گنہگار تو دور کی بات کہ ولی بھی مل جائے، سگریٹ پینا نہیں، بیڑی پینا نہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 12-13 سال کے بچے سگریٹ میں مبتلا ہے۔ کیا ان کی زندگیوں پر ان کے ماں باپ کی نظر نہیں ہے؟ گانجا، میں تو مجھے نہیں معلوم یہ بات، لیکن میں سنا سنی پیش کر رہا ہوں، لیکن سنا سنی بھی صحیح بات ہے کہ شراب کی دکان کی طرح گانجے کی دکان نہیں ہے کتے، لیکن اندر سے بزنس ہوتا کہتے اس کا۔ بڑے بڑے لوگوں کو معلوم کہ یہ مال کہاں ملتا۔ کیا انیس بھائی؟ ایک زمانے میں 25 30 40 50 سال کے آدمیوں کو معلوم تھا کہ یہ مال کہاں ملتا ہے، کس کے پاس ملتا ہے۔ آج 10-12 سال کے بچوں کو معلوم ہے کہ یہ مال کہاں مل رہا ہے۔ بیڑی اور سگریٹ اور گانجے پر بات کر رہا ہوں، شراب میں مبتلا ہے ہماری نسل۔ ایسے بچوں پر کیا ماں باپ کی نظر نہیں ہے؟ اگر اجازت دے تو میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ منع غصہ کر لکھو نہ کرے بابا، مسجد کچھ جانا نہیں۔ آپ بھی تو جنے ہیں بچوں کو، سانپ سے بچاتے ہیں، شراب سے نہیں بچاتے ہیں، بچھو سے بچاتے ہیں، گانجے سے نہیں بچاتے ہیں، شیر چیتا کتے بلی سے بچاتے ہیں۔
آپ ان چیزوں سے نہیں بچاتے. یہ وہ موذی جانور ہیں جو آپ کے بچے کو جان کو نقصان پہنچا کرتے ہیں. لیکن جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان سے تو تمہارے بچے کے ایمان اور اخلاق پر فرق پڑتا ہے. سچ کہتا ہوں اکرم صاحب، جن کی بیٹیوں کا پیٹ میں رہنے والے بچیاں جو ہیں ان کا مسئلہ اگر حل ہو گیا 17-18 سال کی تو چلا گیا. آنے والے دور میں کس بھروسے پر ہماری بچیوں کا نکاح ایک با اخلاق نوجوان کے ساتھ کر کے رکھنا، تلاش کرنے تک شاید ہماری بچی کی جوانی بڑھاپے تک پہنچ جائے گی. یہ حال آنے والا ہے. خالی نکاح کے وقت فرشتہ بن کے آ کر سب کو دھوکہ دیتا ہے. میں اسے کیا کہوں؟ اگر کہوں تو شاید آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. ویسے جملے آتے ہیں نکاح کے وقت بن سور کر آ کر مسجد میں بیٹھ کر سب کو دھوکہ دے رہا ہے. سب کو، مسجد کو دھوکہ دے رہا ہے، ذمہ داروں کو دھوکہ دے رہا ہے، لڑکی کے باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ماں کو میں ایک طرفہ بات کر رہا ہوں، آگے اگر وقت مل جائے تو اور ایک طرفہ بھی بات کروں. سب کو دھوکہ دے رہا ہے. ہمارے یہاں پر وہ پانی میں رہنے والا جو جانور ہوتا ہے جسے تامبیل کہتے ہیں، کچوا. ہمارے ہاں تامبیل بولتے ہیں. کچوا بولے تو تمہیں وہ کہتے بھی کھانے کی چیز سمجھیں گے. اس کا اصل نام پیور کچوا. ہمارے ہاں اسے تامبیل بولتے ہیں. وہ بنیا حیات کا نوجوان. شادی کے بعد بگڑنے والے نوجوانوں کو تامبیل بولو. وہ بنا ہے. نکاح ہونے تک اندر پوری برائیوں کو ایسے سمیٹ کر رکھا ہے جیسے کچوا اور تامبیل سمیٹ کر رکھا ہے. نکاح ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے پیر باہر نکالتا ہے. اس کی ہی حقیقت کھلتی نہیں، اس کے پورے خاندان کی حقیقتوں کے صفحات کھل جاتے ہیں. بزنس میں دھوکہ دینے والا دھوکے باز ہے. ہر لائن میں دھوکہ دینے والا بھی دھوکے باز ہے. ہر لائن میں دھوکہ دینے والا. مجھے معاف فرمائیں، میں عورتوں کی مجلس میں باپ پردے کے ساتھ جب جاتا ہوں تو بڑا درد وہاں بھی پیش کرتا ہوں، چونکہ آپ بیٹھے ہیں تو میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. اس سے بہتر تھا کہ آپ شادی نہ کرتے. شادی نہیں کرے تو کیسا حضرت؟ اس کا علاج بھی نبی نے فرمایا روزہ رکھو جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. نبی کا علاج ہے. روزہ شہوتوں کو، جذبات کو توڑ کر رکھتا ہے. نہ کریں آپ. سنبھال نہیں سکتے، اپنی بیوی کے سامنے اخلاق پیش نہیں کر سکتے تو شادی مت کریں. آپ کے سسرال والوں کو ٹھنڈا رکھ نہیں سکتے تو آپ شادی نہ کریں. میرے جملے کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں کن نیتوں اور کن اسباب کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرا رب خدا کی قسم جان رہا ہے. نہ کریں. نہیں رکھ سکتے آپ ٹھنڈا سکون کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو شادی مت کریں. خدا کرے کہ یہ بات ہمارے ہی ماحول میرے باہر جانے کا زمانہ سوشل میڈیا ہے. اب کو سکے آپ پارا گتے ہیں وہ سب جنے موبائل میں ڈالنا کرتے نہیں مانو. تمہیں تو صحابہ کے بعد کے دور میں پیدا ہونے کے تھے. میں ہی ہوں. اب ایک 100 سال کے بعد پیدا ہونا تھا جو اب پیدا ہو گیا. کچھ حالات پر نظر رکھو پیارو، کچھ حالات پر نظر رکھو. حکومت آزاد ہے لیکن پبلک کو قید کر کے رکھنا چاہتی ہے. مینٹالٹی دیکھو انکل کی. حکومت جو کرے سب معاف. مسلمان ہے کوئی فرد تو یہ سمجھ رہا ہے
اس کرسی میں بیٹھنے کے بعد میرا ہر کام اگر اچھا ہو تب بھی خدا قبول کرے گا، غلط ہو تو خدا معاف کرے گا. یہ مسلمان سوچ رہا ہے. میرے اشارے سمجھیں آپ، میں کہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. نہیں سمجھے گا تو بیان کے بعد پوچھو. غیر مسلم ہے تو اس کا بھی تو ایک مذہب ہے، انہیں بھی تو کسی خدا کو مانتا ہے، خدا سمجھ کر مانتا ہے. انہیں بھی اسی سوچ میں ہے میں اچھا کام کروں تو بھگوان قبول کرتے ہیں، برا کام کروں تو کرسی کے صدقے بھگوان معاف کرتے ہیں. ان کا اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. بابا میرے اوپر فتوے لگاؤ نہ کو، ان کا عقیدہ آستہ. حکومت آزاد، جو چاہے کرو. رعایا کو قید کر کے رکھنا چاہتی ہے. ایک آپ آ رہا ہے، کہتے ہیں کیا کہتے ہو، سب جنے انسٹال کرنا کہتے ہو. وہ کرے تو معلوم نہیں کہ واحد عبد الواحد آپ کو نہیں معلوم، جب کئی خبریں آپ سے مجھے پہنچتی. اللہ اچھا رکھے. سب جنے انسٹال کرنا کہتے ہیں. وہ آپ ہمارے تمہارے استعمال کا نہیں کہتے، اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، ہمیں استعمال کرے گی حکومت. حکومت کیوں استعمال کریں گی؟ ہمیں کسے میں سزا بھیج رہی وہ نوٹ کرتی کہتے انہیں، کسے بات کر رہی وہ نوٹ کرتی کہتے. وہ تو پہلے بھی ہے نا حضرت، پہلے تھا، نیٹ ورک کے راستے سے تھا، اب ڈائریکٹ. سوشل میڈیا ہے، بات باہر چلے جاتی ہے. دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، جو ایک زمانے میں کہا گیا نہیں، یہ وہی موبائل کا ترجمہ ہے. دوست کو سامنے بٹھا کو بات کرنے پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، بات کر لے کو رہتا اندر موبائل ریکارڈ میں رکھ لے کو رہتا گھگو، اسے چیر کو نمک بھرنا کہ نہیں بھرنا. خالی نمک، پہلے بولتے تھے چیر کو نمک بھرو، بول کو آپ مرچی بھی ڈالنا. دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ نہیں. کس کے بندے ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ کس کے نام کو لینے سے ہمارا کلمہ پورا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، خود اللہ اس جملے کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھو گے. لا الہ الا اللہ غلط نہیں، وہی اصل ہے، اللہ ہی اصل ہے، تھا ہے رہے گا. لیکن کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابھی تو میرا نہیں ہوا، اسے مان کر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے غلام ہیں، لیکن نام اس نبی کا لیتے ہیں. کبھی ہماری اپنی زندگی پر نظر بھی کیا؟ دیوار کو کان ہوتے ہیں. اب تو حال ایسا ہو رہا ہے کہ ایئرپورٹ میں سیکورٹی چیکنگ کے بعد ایک دروازہ ہوتا ہے، اس کے بعد اندر بھیجتے نہیں. ویسا ہمیں بٹھانے سے پہلے چیکنگ کر لے کو بعد میں بٹھانا. ارے دوستی، گفتگو، کچھ بات ہو بھی سکتی ہے، کیا بھی نہیں. یہاں سے سنتا، جا کو بولتا محبوب اکرم کیا بولے معلوم تم نا؟ جب کہ محبوب کو یقین نہیں اکرم میرے بارے میں ایسا بولیں گا بول کر، انہوں بول کر رہتے ہیں کسی اور نہیں ہے اس سے. میرے اوپر بھروسہ نہیں. سنو جی، وائرنگ بھی مضبوط کنیکشن کر رہا ہے. سب کو سنا رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس زمانے میں؟
کی بات اگر ہو رہی ہے، تیسرا اگر سنتا ہے، کان پھوڑنے کا حکم۔ حبیب صاحب اور محبوب مل کر کوئی بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ جا کر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ بات بند کر دو۔ لیکن قریب بیٹھے سکا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب ایکٹنگاں چل رہی ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ کان پھوڑ دو۔ اب دو آدمیوں کی اگر اپنی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر موبائل سے ایک کی اجازت کے بغیر دوسرا ریکارڈ کرتا ہے، حدیث کے حکم کو قیاس کریں گے تو موبائل توڑنے کا حکم ہے۔ آج کل آٹومیٹک ریکارڈنگ آ رہی ہے نا، سامنے والے کو پوچھے بغیر ریکارڈ کرنا جائز نہیں، چھوٹا عمل ہوگا، برباد ہونے کے لیے وہی کافی۔ چھوٹا عمل ہوگا، جہنم جانے کا راستہ و سبب بن جائے گا۔ ریکارڈ کرنا ہے تو پھر سامنے والے کو اطلاع دو، بھئی تمہاری بات میں ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ریکارڈنگ کو سننے کے بعد نتیجے اچھے بھی نکلیں گے یا نتیجے خراب بھی نکلیں گے، وہ فساد کے ذمہ دار آپ ہو جائیں گے۔ ایمان سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرو، اسلام سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرو، اخلاق سے ہٹ کر کوئی کام نہ کرو۔ دنیا کے اندر ایمان پر چل کر مصیبتیں اٹھا لو، آخرت کے راحتوں کے راستے بن جائیں گے۔ اسلام پر چل کر مصیبتیں برداشت کر لو، انشاءاللہ تعالی آگے کے راستے کھل جائیں گے۔ ایمان و اسلام، اخلاق اور کردار کا کبھی سودا مت کرو۔ باہر نہ جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے اخلاق پر بات کرتے کرتے بات آ گئی ہے۔ شراب پی رہا ہے ہمارا 11-12 سال کا بچہ، اندر ہے عادت اس کی، چھپی ہوئی ہے، اس کی اس غلیظ عادت پر اس نے ٹوپیوں کا پردہ ڈالا ہے، داڑھی کا میک اپ کیا ہے، اچھے کپڑوں کی چادر ڈالا ہے، نہیں سنبھال سکتے تو نہ سنبھالو، کسی کو دھوکہ مت دو۔ رپورٹیں ایسی آتی ہیں میرے دوستوں، میں کیا کہوں، میرے ان باتوں کو، ان واقعات کو سن کر آپ یقین کرتے کہ نہیں کرتے وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ نکاح کے دن شراب پینے والے نوشا کا ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے، نکاح کی رات کو، نکاح کی رات کو تو سمجھے نہیں سمجھے، ارے منڈی تی بھی ہلا رہے بابا، جن کی شادیاں ہوئی انہوں ہلا ہوا، نہیں ہوئے انہوں بھی ہلا ڈالے تو پھر کئی ساتھ نوجوان بول کر پوچھا تو میں ڈاؤٹ کروں گا بعد میں۔ شب زفاف کہتے ہیں فارسی میں، نکاح کی جو رات ہوتی نا اسے عربی میں لیلۃ العروس، سبحان اللہ، لفظ حدیث میں بھی آیا ہے۔ اس رات کا جو ماحول ہے نا، نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نصیب، نہ اس کے بعد کبھی کسی کو نصیب، حدیث کا اشارہ ہے۔ کیا کیا پڑھا نہیں دیکھو مولی صاحب،
پھر بھی کچھ بے وقوفہ بولتے مولوی صاحبہ کو ورکشاپ کھولنا کہتے ہیں، نہیں معلوم. مدرسوں کی جانچ کرنا کہتے ہیں. ہمت ہے تو ای وی ایم کی جانچ کرو، تب پتا چلے گا ہم کو کہ تم نے باٹل کا دودھ نہیں ماں کا دودھ پیا ہے. ظالم حکومتوں کے خلاف بولنے کی کسی کے پاس ہمت نہیں ہے. باہر والے تو باہر والے ہیں، اندر بھی کچھ ان کی اولاد ہے، ہمارے ماحول میں ان کا خون ہے. مجھے معاف فرمائے میرے جملے پر، کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے انشاءاللہ. اندر بھی ہمارے ماحول میں دشمنوں کا خون ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو شریعت کے زبان میں منافق کہا جاتا ہے. کیا سمجھے حضور کے زمانے سے منافقین ختم ہو گئے؟ نہیں، سلسلہ منافقوں کا چلتا رہا. ہر دور میں منافقوں کا سلسلہ تھا، نبی تک پہنچا، نبی کے بعد صحابہ تک پہنچا، تابعین و تبع تابعین تک پہنچا. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارو، لکھ کر رکھ لینا، بڑوں کی بات کہہ رہا ہوں. ایک بات یاد رکھو، امت کو نقصان کبھی دشمنوں سے نہیں ہوا، جب بھی نقصان ہوا تو اندر کے منافقوں سے ہوا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے عربی، جس کا ترجمہ کسی نے اردو میں بڑا بہترین کیا ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب اپنے غدار ہو جاتے ہیں تو میدان میں شیروں کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں. اپنے غدار ہوتے ہیں تو میدان میں شیروں کے پاؤں بھی غدار ہو جاتے ہیں. مدرس کے بارے میں جو چاہے وہ بول رہا ہے. دیکھو 2-4 منٹ مجھے دو، مدارس جو چاہے مدرسہ کھول کر بیٹھا ہے. گزرے ہوئے کچھ سیاسی لیڈران کہتے ہیں یا پرزن سیاسی لیڈران کہتے ہیں، اپنا سیاسی خاندان میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے ایسے جملے نکالتے ہیں. ان جملوں سے دشمنوں کے اور سیاسی خاندان میں عزت تو مل جائے گی، جملہ سن کر رکھ لو، لیکن اندر کا حال کیا ہو جائے گا معلوم؟ اندر سے صاف صاف باہر ہو جاؤ گے. کیا سمجھے؟ مدرسے کھول کر بیٹھے ہیں، کانوینٹس کو کھول کر بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں بولو، بدلے میں جوتوں کے سوا کچھ نہیں ملیں گے. گلی گلی اسکولز کھل کر رہے ہیں نا، پیسوں کی حفاظت کے خاطر کالجز بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنائے جا رہے ہیں. امت کی جہالت بڑھتی ہے، مدرسے کم ہیں، اتنے کھل کر بھی مدرسے کم ہیں. اگر کوئی مدرسہ کھول کر 25-30 بچوں کو جمع کر کے مدرسہ چلا رہا ہے تو ان پیٹ پالوں کے پیٹ میں کھانے سے اتنا درد نہیں ہوتا جو علماء کی خدمت دیکھتے ہیں تو درد ہوتا ہے. خون اچھا رہا تو نا، نگاہ اچھی رہے گی، دل اچھا رہا تو نگاہ اچھی رہے گی. چھوٹے چھوٹے مدرسے کھول لے کر بڑے بڑے مجلسوں میں جب بولنے کا وقت آتا ہے تو آج کل ہر کوئی مدرسوں پر بول رہا ہے، علماء پر بول رہا ہے، طلباء پر بول رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بری موت مرنے کے آثار ہیں جو مرنے سے پہلے نظر آ رہے ہیں. جسے کچھ بولنے کا موقع ملا وہ بولتا ہے کس پر؟ مدرسوں پر بولتا ہے. توجہ مولانا، اسی ہفتے کا ایک واقعہ میں اپنے تقریر کا ایک حصہ موضوع بنا رہا ہوں میں، اور میں برداشت کسی صورت سے نہیں کروں گا ایک اناڑی اور جاہل
پرے کا جاہل اگر مدرسوں پر آواز اٹھاتا ہے، باہر والا ہو کہ اندر والا ہو، یو پی کی سرزمین میں یوگی کو للکار کر آیا ہوں، وہاں کے علماء بھی کہتے ہیں الحمدللہ یہ عاجز کہہ کر آیا ہے۔ مدرسوں کو جب وہ تحقیق کا جال پھیلا رکھا، میں نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا مدرسوں کی حقیقت تجھ جیسے فرعونوں کو نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا تحقیق کرے گا کہ یہاں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جا تحقیق کر، کانوینٹوں میں تحقیق کر، کالجوں میں تحقیق کر، کسی اور راستوں میں، تنظیموں میں، تحریکوں میں تحقیق کر، مدرسوں کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تجھ جیسے فرعونوں کو کیا، مدرسے چلانے والے اللہ کے اولیاء کو بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے نظر آئے گا مدرسہ چلانا، حقیقت میں ہم چلاتے ہیں، کسی کے چندے سے نہیں چلاتے، میرے حبیب کے صدقے سے چلاتے ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے کسی مالدار کے چندے سے نہیں چلاتے، ہم پیارے آقا کے صدقے سے چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں مدرسے، چھوٹے چھوٹے مدرسے کھول لے کر بیٹھ گئے ہیں، پلے گراؤنڈ نہیں کہتے مدرسوں میں۔ جسم ہی، کچھ لوگوں کا جسم ہی موٹا نہیں ہوتا، دماغ بھی موٹا ہو جاتا، پیٹ بڑا ہی نہیں ہوتا حاملہ عورتوں کی طرح، دماغ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ سائنس اور طب کہتی ہے دماغ جتنا رہنا اتنا چرنا، بڑا عقل میں فطور آتا ہے، کم ہوا تب بھی فطور آتا ہے۔ ہاتھ بڑے، یہ بڑے، وہ بڑے، لیکن دماغ جتنا رہنا اتنا چرنا۔ کچھ پارٹس آف باڈیز ہیں جن کا صحیح ایک معیار ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے 150 کلو کا، اس کا دل اتنا چھڑنا جو 40 کلو کے انسان کا دل ہوتا ہے۔ سائنس جانتا ہوں، طب بھی جانتا ہوں، الحمدللہ مطالعہ ہے میرا اس پر بھی۔ 150 کلو کا ایک آدمی ہے، اس کا دل بھی اتنا چھڑنا جو 40-50 کلو کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے جسم کے حساب سے اس کا دل اگر بڑھ جاتا ہے تو خطرہ ہے، کم اگر ہوتا ہے تو خطرہ ہے۔ دماغ کا بھی یہی حال ہے، دماغ بھی زیادہ بڑھنا بھی نہیں، زیادہ کم ہونا بھی نہیں، لیکن اندر کی صفت بڑھ جائے کوئی بات نہیں، سائز بڑھنا نہیں ہے۔ کچھ سیاسی لوگ کہتے ہیں مدرسے گلی گلی میں کھل گئے ہیں، گلی میں نہیں کھولتے، چھوڑ، تیرا گھر چھوڑ کر دے۔ شہر کا قبرستان اتنا بڑا نہیں، ایسے لوگوں کا گھر بڑا ہے۔ گلی گلی میں مدرسے بنا رکھے ہیں، ہے نا پراپرٹی جو 2-4 کے لیے چھوڑ کر رکھا ہے، چند دنوں میں شاید تجھے موت آئے کہ مجھے موت آئے۔ اتنی بڑی پراپرٹیاں خود کما کر بھی نہیں، ہڑپ کر کے رکھے نا، دے دے، شاید کوئی مغفرت کا راستہ نکل جائے، یہاں آ کر مدرسے چلاؤ۔ یہ ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا منہ نہیں ہے، اتنی بڑی زبان نہیں ہے۔ گلیوں میں اگر مدرسے کھول لیے، اپنے بھی کہتے ہیں جیسے باہر کے دشمن کہتے ہیں گلی گلی مدرسہ بنا رکھے ہیں۔ چھوڑ دے، تیری پراپرٹی تقسیم کر، شہر کے چھوٹے چھوٹے مدرسے والوں کو تیری پراپرٹی تقسیم کر۔ تیرے بچوں کے لیے کتنے گھر کی ضرورت ہے، کتنا ہی بڑا سائز کیوں نہ ہو، پلنگ کے ایک کونے کا ہی تو حقدار ہے۔ کتنی ٹھاٹ کی زندگی حلال طریقے سے گزارا، مہینے میں 50,000 روپے بہت بڑا سرمایہ ہو گیا۔ کرایہ آتا ہے 25-25, 30-30 لاکھ روپے، چھوڑ کر ہی تو جانا ہے۔ اور کتنے سال حساب لگاؤ، اور ایک مہینے کو 50,000 روپے، سال کے 6 لاکھ روپے، 10 سال کے کتنے ہوئے؟ 60 لاکھ روپے، 20 سال کے کتنے ہوئے؟ ارے حساب بولو رے بابا، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، اسے ڈال لے کر جاؤ، 3-4 کروڑ روپے ہو گئے تو بس الحمدللہ ثم الحمدللہ آرام کی زندگی گزر جائے گی۔ بچی ہوئی پراپرٹی، زمانہ بدلے گا، ریٹ بڑھے گا، پوترا پوتری ان کی اولاد کھا لے گی۔ بچت پورا صدقہ کر، اگر ماں کا بادشاہ ہے، باپ کا بچہ ہے۔ مدرسوں میں پلے گراؤنڈ نہیں کرتے۔ ارے دیوانوں، یہ جو علم ہے نا، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، یہ جو علم ہے نا، یہ بہت کنجوس علم ہے، سب کچھ قربان کرے تو تھوڑا اٹھا کر دیتا ہے۔ یہ
وقت اگر کھیلنے میں گزار دے تو پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والوں کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. وہی سادے سیدھے ٹوپیاں پہننے والے, سادی سیدھی داڑیاں رکھنے والے اندر کے کھوکھلے تمہارے جنازے پڑھائیں گے اور خبروں کے پاس کھڑے ہو کر سادہ سیدھا یا ایسا ویسا فاتحہ پڑھیں گے. سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. فجر کا وقت قربان کرنا پڑے گا, ظہر کا وقت قربان کرنا پڑے گا, عصر کا وقت قربان کرنا پڑے گا, مغرب کا وقت قربان کرنا پڑے گا, عشاء کا وقت قربان کرنا پڑے گا, رات قربان کرنا پڑے گا, تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا, اشراق پڑھنا پڑے گا, چارج پڑھنا پڑے گا. ابھی ایک قریب مدرسے کو گیا تھا, وہ مدرسے میں حضرت محتمم صاحب نے اپنے مدرسے کا نظام بتایا اور کہا کہ حضرت ہمارے مدرسے میں جو بھی بچہ ایک پارہ حفظ کر لیتا ہے, آگے کے پارے کے سبق کی اجازت اسے اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ انہیں وہ پارہ تہجد میں اپنے استاد کو نماز کی حالت میں نہ سنائے. یہ ہے ہم نہ پلے گرو نکو رے بابا, تم لگا اٹھا لیو, ہائی سو نہیں سو لاکو چھوڑ کو کھلاؤ, ہم نہ نکو پلے گرون. کہیں مدرسے میں رہ گیا تو الگ بات ہے, نہیں بھی رہا ضرورت نہیں, عصر سے مغرب تک چھٹی مدرسوں میں دیتے ہیں, پھر بھی قانون کیا ہے, سبق سنایا, پارہ سنایا, مقطع سنایا تو عصر کے بعد بھیجتے ہیں, نہیں تو وہ وقت میں بھی بٹھا کو پڑھا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا مقصد ہی پڑھنا ہے, تیرا مقصد حافظ بننا ہے, تیرا مقصد مفتی بننا ہے, تیرا مقصد عالم بننا ہے, تیرا مقصد مفسر بننا ہے. اور یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اللہ کے نبی کا صدقہ ہے, یہ صحابہ کی روحانی اولاد ہے, ابو حنیفہ کی روحانی اولاد ہے, امام شافعی کی روحانی اولاد ہے, امام مالک کی روحانی اولاد ہے, امام احمد بن حنبل کی روحانی اولاد ہے, امام محمد کی روحانی اولاد ہے, حضرت امام ابو یوسف کی روحانی اولاد ہے. ان کے اندر علم کی جو فکر تھی وہی فکر آج کے زمانے کے بچوں کے اندر بھی ہے. امام محمد امام ابو حنیفہ کے زبردست شاگرد ہیں. کون؟ امام محمد. کون؟ نام لو, ایک مرتبہ نام لو, امام محمد رحمت اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ کے زبردست شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگردوں میں 3 شاگرد بڑے جلیل القدر گزرے ہیں. ایک کا نام امام ابو یوسف, اور ایک کا نام امام محمد, اور ایک کا نام امام ظفر ہے, جن پر خاص توجہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ہوتی تھی. لیکن اتفاق دیکھو, امام ابو یوسف غریب ہیں, کپڑے دھونے والے کے بیٹے ہیں, لیکن امام محمد جو ہیں کروڑ پتی ہیں. اور ایک بات امام محمد کی کیا معلوم, بڑے خوبصورت تھے, عربی تھے, بڑے خوبصورت تھے, پیسہ بھی بہت زیادہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ بہت کم ایسے لوگوں کو پیدا کیے, یا بہت کم لوگوں کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کو دولت دیتا ہے ان کو علم بھی دیتا ہے, جن کو دولت دیتا ہے ان کو دین کی فکر بھی دیتا ہے, امت کی فکر بھی دیتا ہے. امام محمد, توجہ سے سنو, امام محمد زبردست مالدار تھے, امام محمد بہت خوبصورت نوجوان تھے, امام محمد بڑے ذہین تھے, بڑی بڑی کتابوں کے لکھنے والے تھے. اتنے زبردست رہ کر بھی انہوں نے جب شادی کا وقت آیا, توجہ سے سننا, امام محمد جب شادی کا وقت آیا گھر والے رشتہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے, امام محمد نے اپنی خواہش بیان کی کہ کیسی لڑکی سے میرا نکاح کرنا. تم لگا بولتے نہیں, پہلے طے کر لیتے. وہ زمانے میں بولتے نہیں تھے, کوئی کوئی بولتا تھا. امام محمد کو پتا چلا گھر والے میری شادی کا انتظام کر رہے ہیں, توجہ. تو امام محمد نے اپنے گھر والوں سے کہا, خبردار خبردار, میرے لیے کسی خوبصورت اور حسین جمیل لڑکی کا انتخاب نہ کرنا. اللہ, میرے لیے کسی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کا انتخاب نہ کرنا. کسی محلے میں اگر رشتہ تلاش کرنا ہے تو اس محلے کی اس لڑکی کا انتخاب کرو جس کے حسن کی وجہ سے رشتہ ہی نہیں آتا.
ہم نہ ورکشاپ کی ضرورت نہیں، پلے گراؤنڈ کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر کی ضرورت نہیں، عصری تعلیم کی ضرورت نہیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم نہیں۔ پڑھنے والے 1% بچے، ان کو اتنی فکر کی کرتی، 90% بچوں کو کمپیوٹر سکھاؤ، عصری تعلیم سکھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ یہ علماء کرام محنتوں کے ساتھ فضیلتیں بیان کر کے، قرآن بیان کر کے، حدیث بیان کر کے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم محنت کر کے ایک بچے کو 100 میں سے پکڑ کر لا کر مدرسے میں رکھے تو وہ بھی ہضم نہیں ہو طاقت ہو، آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کا کام اللہ کس سے لیں گے؟ اگر اس راستے میں ڈاکٹراں اتر گئے، لائراں اتر گئے، انجینئراں اتر گئے تو کیا ہوگا؟ وہی انجینئر مرزا علی سے دین جو غارت ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹری کے لائن میں رہے، انجینئر انجینئرنگ کے لائن میں رہے، لائر لائری کے لائن میں رہے۔ علماء کا جو کام ہے وہ علماء کو کرنے دے، تمہیں ہمارے کام کی طرف نہ آؤ، ہم تمہارے کام کی طرف نہ آئے، یہی دین کی حفاظت کا راستہ ہے۔ حضرت امام محمد نے کہا اپنے گھر والوں کو، کسی حسین جمیل خوبصورت گوری گمٹی مالدار لڑکی کا میرے لیے نکاح کا انتخاب نہ کرنا۔ ارے کیا بول رہی بھائی، تمہیں کتنے خوبصورت تھیں، گورے ہیں؟ نہیں، مجھے میرے نبی کے علم کی حفاظت کرنا ہے، مجھے میرے نبی کے علم کی حفاظت کرنا ہے۔ امام محمد کے شرط پر کالی کلوٹی جو دیکھنے میں دیکھی نہیں جاتی، ایسی لڑکی کے ساتھ حضرت امام محمد کا نکاح ہو گیا، پوری زندگی گزر گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کے ساتھ نکاح کرے آپ؟ حضرت نے فرمایا مقصد تو پورا ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، اولاد بھی ہو رہے ہیں، خدمت بھی کر رہی ہے۔ اور دوسرا، ایسی لڑکی کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، خوبصورت ہوتی، مطالعے کے وقت میں بھی انہیں ذہن میں ہوتی، محبت میں گرفتار ہوتا، دین کے کام میں حرج ہوتا۔ شادی سنت ہے، اسلام کا حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے، ادا کر دیا، خدا کے سوال سے بچ گیا، اللہ نے اپنے فضل سے اولاد عطا کر دی، کالی ہے لیکن خدمت کر رہی ہے، زندگی کا نظام پورا ہو رہا ہے، یہی بیوی کو میرا رب جنت میں میرا شریک بنائے گا، حسینوں کا حسین بنا کر رکھے گا۔ مجھے دین کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت امام محمد پوری رات جاگتے تھے۔ شاگردان کہتے کہ حضرت اتنا نہ جاگو، حضرت فرماتے لذات الافکاری خیر من لذات الابکار۔ عربی جاننے والے حضرات اس جملے کا ترجمہ سنو گے تو شاید خوشی میں بے ہوش ہو جاؤ گے۔ امام محمد نے کہا لذات الافکاری خیر من لذات الابکار، رات میں حسین اور خوبصورت بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے سکون سے زیادہ اللہ رسول کے علم میں غرق ہونے کا مزہ ہی الگ ہے۔ ہم نہ پلے گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہ عصری تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر میں جانے کی ہم نہ ضرورت نہیں ہے، نئے علوم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کہتا نہیں علماء کو ہونا چاہیے، مدرسوں میں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور ایک ظلم دیکھو کیا ہے، مولوی صاحبہ کو ورکشاپ ہونا کہتے ہیں۔ ورکشاپ کا تو کیا معلوم، جس لائن کا آدمی ہوتا ہے اس لائن کی ٹریننگ کا جو سنٹر ہوتا ہے، وہ سنٹر مولوی صاحبہ کے واسطے کھولنا کہتے ہیں۔ مدرسے کیا ڈڈیاں، آدھا گھنٹہ کسی جلسوں میں مدرسوں کو جا کر آ گئے، مدرسے کیا معلوم ہوں گے؟ مدرسے معلوم کرنا ہے تو کھانے پینے کی فیس دے کر 1-8 دن مدرسے میں رہ کر تو دیکھو کہ مدرسوں کے دن رات کیا ہیں۔
ورکشاپ کھولنا کہتے ہیں. ساتھ ہی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیخ چیخ کر بیانات کرنے والے. ارے چیخ کے اندر کا راز تو سن گھگو احمق. چیختے ہیں اگر علماء مساجد کے اندر بیانات میں تو اس کے اندر کا پیغام بھی تو دیکھ, اندر کا درد بھی تو دیکھ, اندر کی فکر بھی تو دیکھ, اندر کا راز دیکھ. جیسے سیاسی میدان میں ٹھنڈی تقریر کرنے والے بھی ہیں, جوشیلی تقریر کرنے والے بھی ہیں, وہ اس لائن میں بھی ٹھنڈی تقریر کرنے والے ہیں, جوشیلی تقریر کرنے والے بھی ہیں, لیکن دونوں کا مقصد کیا؟ امت کی ہدایت. اور ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو, کچھ لوگ سزا ملنے کے بعد بھی سنبھلتے نہیں, ٹھوکر لگنے کے بعد بھی سنبھلتے نہیں. اب ان کے بارے میں کیا کہنا؟ یہی تو افسوس کی بات ہے. ٹھوکر لگتی ہے تو سمجھ جاؤ, چاہے زندگی کی ٹھوکر ہو کہ راستے کی ٹھوکر ہو, چلتے رہے. ٹھوکر لگی تو پھر نیچے دیکھ کر چلنا شروع کر دو, آئندہ ٹھوکر نہیں لگنا. کچھ لوگوں کو ٹھوکریں لگتی ہیں, سزا ملتی ہے, پھر بھی سنبھلتے نہیں, اپنی زبان کو وہی گندی اور غلیظ بنا کر رکھے ہیں. علماء پر حملے, مدرسوں پر حملے, مدرسوں کی تعلیم کو بے وقت سمجھا جاتا ہے. دیکھو حضرات علماء نے کیا کہا, اگر مل گیا تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اگر کوئی اللہ کا بندہ, توجہ کے ساتھ کہتا ہوں, اگر کوئی اللہ کا بندہ علم دین کو معمولی سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے. یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں, 4-5 پر میری نظر پڑ رہی ہے. میں اکیلے بیٹھ کر تو نہیں بک رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے بات. اور آپ کا دماغ اتنا بھی سادہ نہیں ہے کہ سنتے ہی مسجد میں باہر قدم رکھتے ہی آپ کے دماغ سے جمعے کا پورا بیان ڈیلیٹ ہو جائے. جاؤ جا کر پوچھو مولانا سے, کسی بھی مولانا سے پوچھ لو. جس نے علم دین کو معمولی سمجھا, ہلکا سمجھا, وہ کافر ہے. علم دین حاصل کرنے والا نبی کا علم حاصل کر رہا ہے, اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آسمان سے اترنے والا علم حاصل کر رہا ہے, حشر تک جانے والا علم حاصل کر رہا ہے. اس علم کے حاصل کرنے والے کو نبی نے اپنا عاشق نہیں وارث کہا ہے, وہ علم حاصل کر رہا ہے. سینے میں قرآن ہے, سینے میں قرآن ہے. نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دماغ اور سینے میں ہیں, اسے ہلکا کیسے سمجھیں گے؟ میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شعبہ حفظ کے مدرسے کی دستار بندی پر جا کر ارشاد فرمایا, نورانی قاعدہ پڑھانے والا مکتب کا استاد. نورانی قاعدہ پڑھانے والا مکتب کا ایک استاد یونیورسٹی کے چانسلر سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. مزہ آ رہا ہے مجھے حضرت والا کا وہ جملہ بیان کرتے ہوئے, نورانی قاعدہ پڑھانے والا استاد جو مکتب کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کون ہے نورانی قاعدہ پڑھانے والا؟ الف با تا ثا مفردات مرکبات. قرآن پڑھنے کے لیے پڑھنے کا جو طریقہ سکھایا جاتا ہے, اس سکھائی جانے والی کتاب ایک چھوٹی سی حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی, اور ہمارے دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی و محتمیم حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ویسی ہی ایک کتاب لکھی, باب القرآن.
ایسی چھوٹی چھوٹی جو تختیاں ہیں، یہ تختیاں پڑھانے والا استاد جو مکتب کا ہے، جو بالکل حقیر تنخواہ لیتا ہے، عظیم خدمت کرتا ہے، وہ استاد کانوینٹ کا نہیں، اسکول کا نہیں، کالج کا نہیں، یونیورسٹی کے چانسلر سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ کتنے سال پڑھتا معلوم مدرسے میں انہیں؟ ذرا یہ جملہ بول کر تو دیکھیں کچھ لوگ کہ ڈاکٹروں کو ورکشاپ ہونا، لائروں کو ورکشاپ ہونا، انجینئروں کو ورکشاپ ہونا، ذرا یہ جملہ بول کر تو دیکھیں، پتہ چلے گا بدلے میں کیا ملتے ہیں۔ زبان، علماء، مسجد، مدرسے، اس کے بارے میں میں مولوی صاحب کچھ بحث کر لیں گے، وہ ہماری بات ہے، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے، صاف صاف بول رہا ہوں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ علماء کے خلاف بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں تاریخ میں کبھی اچھی موت نہیں مرے۔ علماء کے خلاف بولنے والے کبھی تاریخ میں اچھی موت نہیں مارے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کے راوی ہیں حضرت علی، فرماتے ہیں کہ جو علماء کے خلاف بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں 4 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میں کبھی اس عنوان پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پیش کروں گا، آپ کو ضرورت ہے اس کی۔ پہلی مصیبت کیا ہے، اللہ کا عذاب کیا ہے؟ قحط سالی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قحط سالی کا تو کیا معلوم، یا تو پیسہ مہنگا ہو جائے گا، نہیں تو چیزاں مہنگے ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ، آپ لوگ تاجر ہیں، بازار والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، ہمیں تو تنخواہ لینے والے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری تنخواہ بھی کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، ہمارے کورا برداشت نہیں ہوتے، ہمارے لفافے برداشت نہیں ہوتے۔ پہنچے کہاں پہنچایا میں؟ نہیں پہنچے، بڑے بھولے رے بابا۔ ہمارے لفافے برداشت نہیں ہوتے، ہمارے کور برداشت نہیں ہوتے، ہماری تنخواہ برداشت نہیں ہوتی، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ہمارا لفافہ جیسا بھی ہو، ہمیں سیل ڈال کر دیں گے، وہ حلال کا ہے۔ اتنی گارنٹی کوئی اپنی دولت پر دیتا ہے تو پھر میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ سادے سیدھے بڑے بڑے توپاں کو بول رہا ہوں، اتنی گارنٹی اگر کوئی دیتا ہے تو دے دے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ سیاسی میدان میں رہ کر اپنی دولت پر قسم کھا لے کہ اس میں ایک پیسہ حرام کا نہیں ہے۔ فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ بڑی کرسیوں میں بیٹھنے والوں کا تحفہ بھی رشوت میں داخل ہے۔ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، میری باتوں میں 19-20 ہوتا تو مجھے پیپر پھاڑے سکا پھاڑ ڈالتے دنیا، تو میری زبان میں بریک نہیں ہے، صاف بولتا ہوں میں۔ آج سچ میں ارادہ کر کے آیا کہ موسم بھی ایسا ویسا ہے، 2:15 بجے بیان ختم کر دال کو، 2:30 بجے نماز پڑھ دال کو، 2:45 بجے کھانا کھا لے کو، بھرک کو اڑنے کو 1-2 گھنٹے سو جیں گے بول کر۔ تمہیں سونے دیتے نہیں مجھے، تم لگا سونے نہیں دیتے مجھے۔ ہمارے جو لفافے ہیں نا، سیل ڈال کر دیں گے۔ امامت کا بدلہ حلال، خطابت کا بدلہ حلال، درس و تدریس کا بدلہ حلال۔ کونسلر ہو کہ ایم ایل اے ہو کہ ایم پی ہو، اسے بھی تنخواہ ملتی ہے، اس کی تنخواہ میں فارچونر کیسا آتی؟ کروڑوں روپے کی پراپرٹی کیسا بنتی؟ وہ حساب اللہ بعد میں پوچھتا، قوم پوچھ ڈالی تو کیا ہوگا؟ قحط سالی پر بات کر رہا ہوں، 1 منٹ 2 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں میں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ یا آئندہ جمعہ پھر اس پر لگے ہاتھ بیان کر دوں۔ جو علماء کے خلاف بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 4 مصیبتوں میں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ خود حضرت علی نے ایک ایکسٹرا اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرمایا، وہ 5 باتیں جلدی بول دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ قحط سالی میں وہ قوم مبتلا ہو جاتی ہے۔ قحط سالی کسے کہتے ہیں؟ یا تو پیسہ مہنگا ہو جانا، یا نہیں تو چیزاں مہنگے ہو جانا، دونوں کا نتیجہ آدمی پریشان ہوتا ہے، اسے قحط سالی بولتے۔ سننا، سونا، گولڈ
12,000 रुपीस पर ग्राम। भाई बहनों, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अभी औरतों को ये रेट समझ में नहीं आया, नहीं तो उन्होंने उतरे बांग्लादेश की आपा यहाँ आई, यहाँ के भैया वहां जाते ही हालात बदलने में देर नहीं लगती। अभी समझ में नहीं आया। फिर हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा के खिलाफ जब कौम होती है या कौम के अफराद होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे कौम के ऊपर जालिम लोगों को बादशाह बना देते हैं। नहीं। फिर आका ने फरमाया, उलमा के खिलाफ अगर कौम या कौम के अफराद होते हैं तो अल्लाह ताला अजाब की एक शक्ल क्या देते हैं मालूम? कि हुक्काम तुम्हारे मुल्की एतबार से जो जो काम तुम्हारे हुकूमत के कारिंदों के साथ रहते हैं ना, उनको खियानत में मुब्तला कर देते हैं कि तुम्हारा कोई मुल्की काम भी जो तुम्हारा हक है बगैर रिश्वत के नहीं होगा। ये अल्लाह का अजाब है। पूरे डॉक्यूमेंट ले को भी तुम्हें किसी जगह पर काम को गए तो जब तक समथिंग नहीं करते काम नहीं होता। हक पर रहकर भी, अरे नबी का फरमान है, क्या ताज्जुब की बात है। आका के जुबान से वो जो निकला वो होकर ही रहेगा। कोई ऐसा जुमला बता दो नबी ने बयान किया हो और दुनिया में न देखा गया हो। चौथी बात क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उलमाए किराम के खिलाफ बग़्ज़ रखेंगे या खिलाफ बोलेंगे, अल्लाह ताला हर आम दुश्मनों को तुम्हारे पीछे मुसल्लत कर देगा। आए कि नहीं? ना 2 व्हीलर का सफ़र, ना 4 व्हीलर का सफ़र, ना 100 व्हीलर का सफ़र, ना ज़मीन का सफ़र, ना हवाओं का सफ़र, ना संसान रास्ते हो के ना बाज़ार, ना इबादत खाने हो के ना मस्जिदें, कहीं कोई सुकून नहीं, कोई ना कोई पीछे पड़ा है। इस हदीस की शरह में हज़रत अली फरमाते हैं, 5वीं बात क्या है कि उस आदमी की मौत बहुत बुरी और ख़तरनाक होती है जो उलमा के ख़िलाफ़ बोलता है। आगे की बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने आएंगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।